بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے وہ باب کہ جس کا نمبر ہے 136 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب سخاوت النفس، یعنی دل کی سخاوت. اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دینی تعلیمات کی روح سے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ وہ خوش اخلاق ہو اور سبھی کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک مناسب ہو اور درست ہو، اور پھر مزید یہ کہ خوش اخلاقی میں ہی سخاوت بھی شامل ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے مطالعے کے دوران ہمیں سخاوت اور خوش اخلاقی کے جو بہترین نمونے اور مثالیں نظر آتی ہیں، تو اس قسم کی چند روشن مثالوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان احادیث مبارکہ میں، جو کہ اس عنوان کے تحت یہاں اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہیں. اور ان احادیث مبارکہ میں سے گزشتہ ملاقات کے موقع پر چند احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور اس بارے میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، اور آج کی اس ملاقات میں آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ حدیث پڑھیں گے کہ جس کا نمبر ہے 279. فرمائے کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا فقال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا ہو کہ کسی سائل نے کچھ مانگا ہو اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کہا ہو، یعنی نہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ نہیں دوں گا. یعنی بقول اہل علم یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فرمایا کہ لا نہیں کہا یعنی انکار نہیں کیا، ورنہ یہ کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی نہیں کہا کرتے تھے کسی سائل کے جواب میں، لیکن وہ انکار کے طور پر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ اعتذار یعنی معذرت کے طور پر ہوا کرتا تھا کہ وہ چیز اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں نہیں ہے. مثلا قرآن کریم میں فرمائے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ کہ بعض اوقات کوئی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور بالخصوص یہ کہ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے سن 9 ہجری میں. غزوہ تبوک کا جو مشہور و معروف واقعہ پیش آیا تھا،
اور یہ کہ بہت بڑی تعداد میں دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے تھے انتہائی جوش و خروش کی کیفیت میں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے روانہ ہو سکیں۔ لیکن مسائل بہت زیادہ تھے مگر وسائل کی کمی تھی۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آیا کرتی تھی کہ کوئی شخص حاضر ہوا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میرے لیے اے اللہ کے رسول سواری کا انتظام فرما دیجئے کہ دیکھیے میں کس قدر دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں اور طویل ترین سفر کی یہ صعوبت و مشقت برداشت کی ہے، خود کو ہلکان کیا ہے محض اس خاطر کہ اللہ کے رسول آپ کے جھنڈے تلے مجھے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کا شرف نصیب ہو سکے۔ لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یوں ارشاد فرماتے کہ لا اجد ما احملکم علی، تمہارے لیے سواری کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اور تب وہ سائل، وہ سوال کرنے والے وہ لوگ پلٹ جاتے اور ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی اس موقع پر کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، آنسو رواں ہوتے تھے، یوں اشک بار آنکھیں لیے ہوئے رنج و علم کی کیفیت میں وہ واپس چلے جاتے تھے کہ ہمارے لیے تو سواری کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ تو الغرض ناظرین کرام، یہ جو فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کے جواب میں لا یعنی نہیں یوں نہیں فرماتے تھے، تو اس کا یہی مقصد ہے کہ انکار نہیں کیا کرتے تھے کہ میں نہیں دوں گا چلے جاؤ۔ ہاں البتہ بعض اوقات فوری طور پر کچھ دینے کی چونکہ وہاں صورتحال نہیں تھی، لہذا معذرت کرتے ہوئے لا یعنی نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی نہیں۔ ہاں البتہ آئندہ اگر اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے اور حالات میں بہتری آئی تو ہم ضرور تمہاری یہ ضرورت پوری کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 280۔ فرمائے کہ عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، یعنی یہ خود بھی صحابی ہیں عبداللہ اور ان کے والد بھی صحابی ہیں یعنی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور اسماء سے بڑھ کر زیادہ سخی اور کسی عورت کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دونوں جلیل القدر
خواتین یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح اسماء رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بہنیں تھیں اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادیاں تھیں۔ اور یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو ام المؤمنین تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جبکہ ان کی یہ بہن اسماء رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی زبیر کی اہلیہ تھیں۔ اور یہ جو زبیر تھے یہ عشرہ مبشرہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو برگزیدہ ترین جماعت میں سے وہ 10 خوش نصیب ترین افراد کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، زبیر انہی میں سے تھے۔ اور مزید یہ کہ یہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زید بھائی بھی تھے کہ ان کی والدہ تھیں صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے یہ بیٹے تھے زبیر، اور زبیر کی اہلیہ تھی اسماء، اور ان دونوں میاں بیوی یعنی زبیر اور اسماء کے یہ بیٹے تھے عبداللہ ابن الزبیر جو کہ راوی ہیں۔ الغرض یہ تمام تر تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بات بیان کرنے والے یہ عبداللہ ان کا ان جلیل القدر شخصیات کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق تھا کہ یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے اور بیٹے ہیں حضرت اسماء کے، کہ اس قدر قریبی تعلق ہے۔ اور یہ کہ ان کی ان جلیل القدر شخصیات کی کوئی چیز ان سے یعنی عبداللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ بہت قریبی تعلق ہے، گھر کا ہی ایک فرد ہے یہ، لہذا گھر کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور اس قدر قریبی تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ تو ان کے بہت قریبی تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جلیل القدر خواتین یعنی عائشہ اور اسماء یہ دونوں بہنیں رضی اللہ عنہما، میں نے ان دونوں خواتین سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا۔ پھر مزید یہ کہ وجودہما مختلف، یہ دونوں جو اس قدر زیادہ سخی تھیں تو مزید یہ کہ ان کی سخاوت کا انداز مختلف تھا، جدا جدا تھا، کہ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ دونوں بہت زیادہ سخی تھیں، یہ بات دونوں میں مشترک ہے، ایک جیسی تھی دونوں سخاوت کے معاملے میں، لیکن آگے معاملہ بدل گیا کہ سخاوت کا جو انداز تھا وہ جدا جدا تھا۔ اما عائشہ فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی ان کی خالہ، عبداللہ کی خالہ، ان کی سخاوت کا انداز یہ تھا کہ مختلف چیزوں کو جمع کرتی رہتی تھیں،
کہ آج کوئی چیز گھر میں رہ گئی ہے یا کہیں سے اپنے ہاتھ لگ گئی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بعد کل کوئی دوبارہ چیز کوئی گھر میں آئی ہے، پھر اس کے بعد یعنی رفتہ رفتہ جو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں ہوا کرتی تھیں تو یہ ان چیزوں کو جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چیز مناسب مقدار میں جمع ہو جاتی تب کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیا کرتی۔ یعنی ان کا انداز یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ اگر کسی کو چھوٹی سی کوئی چیز دے دی جائے تو شاید وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی، تو ایسی چیز دینے کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ کہ جو کسی کے کسی کام ہی نہ آئے، کہ آج تھوڑی سی کوئی چیز اس کو دے دی، کل ایک چیز اس کو دے دی، نہ اس کا فائدہ ہوا نہ اس کا فائدہ ہوا، دونوں ایسے ہی رہ گئے۔ تو اس کی بجائے اگر تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جمع کیا جائے اور جب وہ مناسب مقدار بن گئی ہے کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے، کسی کا بھلا ہو سکے، تب وہ کسی ضرورت مند کو وہ چیز دے دیا کرتی تھی کہ جس سے وہ چیز دی گئی ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا اور یہ کہ اس کا کام بھی بن جائے گا۔ وَأَمَّا أَسْمَاء فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ، لیکن ان کی جو بہن تھی اسماء یعنی عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، ان کا انداز یہ تھا سخاوت کے معاملے میں کہ کوئی چیز کل کے لیے روک کر نہیں رکھتی تھی کہ آج گھر میں جو چیز بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ کوئی ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز ہے، لیکن کل کا انتظار کرنے کی بجائے اسی وقت فوری طور پر وہ کسی مسکین کی طرف وہ چیز بھجوا دیا کرتی تھی کہ کل تک روک کر رکھنا انہیں پسند نہیں تھا۔ الغرض ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اور اپنا اپنا انداز ہے کہ میں یہ چیز کیوں روک کر رکھوں، یہ زیادہ ہے یا کم ہے، یہ جتنی بھی ہے بڑی ہے یا معمولی ہے، فوراً کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے اس چیز کو، یا یہ کہ معمولی سی چیز کسی کو دینے کی بجائے انتظار کیا جائے کہ جب ذرا کچھ اور بھی جمع ہو جائے گا تب کسی ضرورت مند کو وہ چیز دی جائے کہ اس کے کسی کام تو آ سکے۔ تو دونوں ہی درست ہیں اور یہ کہ اپنا اپنا انداز فکر ہے، البتہ یہ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ سخاوت خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سخاوت کو اپنائے کہ یہ چیز خوش اخلاقی اور حسن اخلاق کی علامت ہے، اور دین اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان خوش اخلاق ہو، سبھی کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک اور اس کے معاملات ہمیشہ درست ہوا کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔